آغا نائینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ جملے متمحض جملے خبریہ ہوتے ہیں، زید قائم، امر ضارب مثلا، اور کچھ جملے جو ہے وہ مشترک ہوا کرتے ہیں، جملے خبریہ اور جملے انشائیہ میں، جیسے یعید الصلاۃ، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کسی غلطی کی وجہ سے جملے خبریہ بھی ہو سکتا ہے یعید ہو، اور یہاں پر امام علیہ السلام نے انشاء کے بارے میں سمجھا کہ دوبارہ اعادہ کرو نماز کی، اور کچھ جملے انشاء میں منحصر ہیں، جیسے امر نہیں، اضرب لا تضرب، یہ مخصوص بے انشاء ہے۔ تو ہماری بحث رفعہ میں تھی کہ لا ضرر ولا ضرار رفعہ کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ بعض اوقات رفع عالم تشریعی میں بعض از عناوین سے اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں نفی اثر کرنے کے لیے، رفع اثر کرنے کے لیے رفعہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی رفع النسیان کا مطلب ہے منسی جو بھولا ہوا ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اس کے آثار کو اٹھا لیا گیا ہے، بھولے ہوئے کے آثار کو اٹھا لیا گیا کہ نماز بھول گئے، تو اس کا مطلب یہ نماز میں اعادہ قضا جو اس کا اثر تھا وہ قائم نہیں ہوگا۔ فرماتے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، یا اشباہ الرجال ولا رجالا، اے مردوں کی مانند مگر تم میں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو لا رجال، ان اتنے سارے آدمیوں کا انکار کرنا اور کہتے تم مرد نہیں ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مرد کے جو آثار تھے وہ تم میں نہیں ہے۔ اثر جب کسی چیز کے اندر موجود نہ ہو تو اصل شے کا بھی نفی اور رفع کرنا پایا جاتا ہے اور اس کی نفی کر دی جاتی ہے۔ لا رجال نے تم میں مردوں کی شان نہیں، مردوں کی خصوصیات نہیں، مردوں کی جو حیثیت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ جی کیا کہیں، وہ تطبیق بعد میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ بڑی عورت بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ عورت ہے وہ، لیکن مرد کی جو خصوصیات ہونا چاہیے وہ تم میں نہیں ہے۔ اگر کسی چیز میں اس کا اثر نہیں ہے تو گویا کہ وہ خود ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک شیر کھڑا ہے لیکن وہ شیر جو ہے اس کے اندر چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے حملہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بہادری دکھانے کی صلاحیت، تو ہم کہیں یہ شیر ہی نہیں ہے، یہ تو کھڑا ہوا بت کی طرح ہے مثلا۔ تو کبھی کبھی نفی اثر اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، کبھی کبھی اس شے ہی کی نفی کر دی جاتی ہے اگر اس میں اثر موجود نہ ہو۔ دو طریقے سے تعبیرات ہوتی ہیں۔ ہاں، تو یہ تعبیرات تو آپ خود ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح کی تعبیرات آتی ہیں۔ تو اصل نقطہ ہے کہ کبھی نفی اثر کو ظاہر کیا جاتا ہے،
کبھی نفی اثر کے نتیجے میں اس شے ہی کا انکار کر دیا کہ تم مرد ہی نہیں ہو، تم شیر ہی نہیں ہو مثلا. ہاں مرد عورت بن جائے، یہ تو مسئلہ پوچھنا، ہاں یہ تو پوچھنا پڑے گا. ابھی تو اس وقت کیا مہاراجہ کا فتویٰ ذہن میں نہیں ہے اس وقت. یہ بالکل یہ جو ہے نا، یہ تو حقیقت تبدیل کر دیا ہے. یعنی مرد عورت میں تبدیل ہو جائے یا عورت مرد میں تبدیل ہو جائے، یہ تو حقیقت حال آج کل سائنسی دنیا میں ہو رہا ہے. نہیں حدیث مسئلہ رقیات جو ہے یہ کہتے ہیں آثار کی نماز ہم بھول کر نہ پڑھیں، قضا کرنی ہوتی، روزہ بھول کر نہ رکھیں، بعد میں قضا ہے کہاں اٹھائے ابھی تو ہے نہیں. ابھی تو ہم حدیث کا معنی کر رہے ہیں، ابھی ہم فتوے پر نہیں آ رہے ہیں. حدیث کا معنی یہ ہے کہ آثار اٹھا لیے گئے. اب آثار اٹھا لینے کے بعد کس چیز کو استثناء کیا گیا اس حدیث سے، کس کو استثناء نہیں کیا، وہ تو بات کی بات ہے. پہلے حدیث کا معنی کر رہے ہیں ابھی تو اس وقت، ابھی فتوے کا مسئلہ نہیں کر رہے ہیں. ہاں اسی لیے تو کہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود کا رفع النسیان، نسیان کو اٹھا لیا گیا جبکہ خارج میں نسیان موجود ہے نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بدیہیات کا انکار کیا معصوم کو نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود نسیان اٹھا لیا، یعنی نسیان کا اثر اٹھا لیا گیا نہیں. لیکن عین عینی علیہ الرحمٰن نے جو معنی کیا اس کے لحاظ سے حکم نسیان کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم تقدیر میں رکھے بغیر، مجاز کو لائے بغیر انشائی معنی کریں. لا نسیان یا رفع النسیان، اس کا مطلب ہے کہ عالم جعل و تشریح میں نسیان کوئی یہ والا نسیان کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کو شریعت نے بنایا ہو. یہ انشائی معنی لیں گے، جنبہ انشائی لیں گے تو عالم تشریح میں کوئی مجاز لازم نہیں آئے گا. پہلا مقدمہ عین عینی کا یہی ہے کہ جب کسی شے سے اثر اٹھا لیا جائے تو اس میں نفی اثر کی وجہ سے نفی شے کی جاتی ہے، وہ مجاز ہے. لیکن جنبہ انشائی لیں گے تو جنبہ انشائی میں کہا جائے گا کہ عالم تشریح میں ایسے نسیان نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یعنی ایسے نسیان کا کوئی حکم بنایا ہی نہیں گیا ہے. تو لفظ رفعہ سے اللہ انشاء کرنا چاہتا ہے کہ میں نے ایسے نسیان کو اٹھا لیا ہے کہ جو اثر نہ رکھتا ہو. ہاں جو مجاز نہیں، یہ حقیقت ہے، نہیں حقیقت انشائی ہے. فرماتے ہیں کہ مقدمہ دوم آپ کے سامنے یہ ہے کہ کبھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جملہ انشائیہ صرف جملہ انشائیہ ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں اخبار کا کوئی پہلو نہیں ہے. بعض اس کے مقابلے میں جملے خبریہ میں مختص ہیں کہ جس میں موضوع جامد ہو، مشتق نہ ہو، اور لیس و لا بھی اور امثال ذالک بھی داخل نہ ہوا ہو، اور ایقاعات میں سے بھی نہ ہو، طلاق و عتق کی مانند، تو مخصوص ہے جملے خبریہ کے ساتھ ہے. جیسے زید قائمون. کیوں انہوں نے کہا
کہ محمول ایقاعات میں سے نہ ہو، کہتے اس لیے کہ جوامد موضوع ہونے کے باوجود، لا و لیسا داخل نہ ہونے کے باوجود اگر محمول ایقاعات میں سے جملے انشائیہ بننے کا امکان موجود ہے۔ مثلا طلاق کے اندر کوئی رجعتو کہتا ہے تو موضوع عورت ہے، اس کے باوجود اس نے رجعتو کہہ دیا تو زن مطلقہ اس میں رجوع ہو جائے گا۔ یہ رجعتو انشاء کے معنی میں ہے۔ یہ وقت یہ در عدہ جو عملی طور پر طلاق ایقاعی میں واقع ہو جائے، جو زوج کے اختیار میں ہے، یہ بھی گویا کہ انشاء کا کام کرتا ہے کہ رجوع کر لیا ہے عملی طور پر۔ لیکن زید قائم جیسا جملہ یہ متمحض خبریات ہے، اس میں انشاء نہیں ہے، اور یعید الصلاۃ اس میں جملہ خبریہ کا بھی امکان ہے اور جملہ انشائیہ کا بھی امکان ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یعید الصلاۃ کو آپ جو مشترک ہے اس کو ملاحظہ کریں گے، یا انکحتم کو ملاحظہ کریں گے۔ انکحتم میں یہ نکاح کے صیغے پڑھانے میں بہت اہم چیز ہے۔ انکحتو میں لفظ انکحتو ابتداءً لغت اور عربیت میں وضع ہوا تھا ماضی کے معنی میں، یعنی گزشتہ دنوں ہم نے نکاح کیا، خبر دی جا رہی ہے۔ انکحتو یہ وضع اولی ہے۔ وضع اولی کے بعد اس میں کسی واقعے کی حکایت ہے۔ واقعے کی حکایت کے لیے ایک مثال آغا مدرس کی پیش کر رہے ہیں کہ آغا مدرس ادبیات میں بہت ماہر تھے، چنانچہ آغا مدرس کہتے ہیں کہ کوئی آ کے دروازے پر کہتا ہے زیدون عادلون، یہ جملے خبریہ اس کا ایک واقع کیا، اس کے محلے میں جا کے دیکھیں گے زید جو ہے واقعاً عادل ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، واجبات کی پابندی کرتا ہے، حرام و حلال کا خیال کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ جو دروازے پر آ کر کے کہا ہے اس کے محل واقع کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ بس جملے خبریہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جملے خبریہ واقع مطلب کی حکایت کیا کرتا ہے، جو واقع ہے اس کی حکایت کرتا ہے۔ اب واقع کی حکایت کبھی یہ جملے خبریہ واقع کے ساتھ مطابق ہے تو جملہ کہلائے گا سچ، صدق۔ اگر واقع کے مطابق یہ جملہ نہیں ہے تو کہلائے گا کذب، جھوٹ۔ حکایت جو واقع میں ہے اس کے مطابق نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہلائے گا جھوٹ۔ یہ تو تھی جملے خبریہ کی خصوصیات۔ لیکن انکحتو وضع ثانوی میں انشاء کے معنی میں وضع ہوا ہے، اور انشاء کے معنی میں وضع ہونے میں بھی صیغہ ماضی کو استعمال کیا گیا، صیغہ ماضی کو استعمال کیا، مستقبل کو استعمال نہیں کیا گیا، حال کو استعمال نہیں کیا، ماضی کو استعمال کیا۔ فصاحت و بلاغت میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا مختصر المعانی یا مطول میں کہ اگر کسی چیز کو بہت ہی زیادہ مضبوط و قطعی بنانا ہو، قطعی تو اس کو مستقبل کے کام کو بھی ماضی سے تعبیر کرتے تاکہ وہ مضبوط و محکم ایسا ہو جائے کہ وہ ٹوٹنے ہی نہیں پائے، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ تو مستقبل کے
امر میں جب یقینی چیز ہوا کرتی ہے، جیسے قیامت یقینی ہے، تو آپ دیکھیں بعض اوقات اس کی تعبیر کہ قیامت آنے والے، اس کو ماضی سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ قیامت اتنی یقینی بتانا اللہ کو کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ماضی سے تعبیر آیا کرتا۔ جیسے ہم مثال پیش کرتے ہیں کبھی کبھی کہ اگر جو ہے مدرسے میں ایک فنکشن ہو رہا ہے اور جو ہے سب لوگوں سے، طالب علموں سے تھوڑا تھوڑا چندہ جمع کیا جا رہا ہے، چندہ جمع کیا جا رہا ہے، ایک طالب علم پرنسپل کے کمرے میں ہے، اس سے چندہ مانگنے والا وہاں پر آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چندہ آپ بھی دو، یعنی تو پرنسپل کہتا ہے کہ ہو گیا کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ابھی تک دیا نہیں ہے، مستقبل میں دے گا، لیکن پرنسپل کہہ رہا ہے ہو گیا، یہ ہو گیا یعنی اتنا بعد میں یقینی ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ پرنسپل نے کہہ دیا تو ہو گیا ختم۔ تو مستقبل کی چیز بھی اگر کوئی قطعی بنانا ہے تو اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ نکاح کے صیغوں کو بھی پروردگار عالم انشاء کے لفظ کے ذریعے سے مضبوط بنانا چاہتا تھا کہ یہ ہو گیا ختم۔ ہاں صحیح، بالکل ماضی کی تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فصاحت و بلاغت کا اصول دیا گیا، یہ آغا مدرس کی تعبیرات بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ماضی سے مستقبل کے امور کی تعبیر کی جاتی ہے تاکہ اس مستقبل کے امور میں مضبوطی لائی جا سکے۔ نکاح میں بھی مضبوطی لانا مطلوب ہے، اور اس لیے اس کی مضبوطی کی خاطر ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ انشاء کا معنی ہے، یعنی پروردگار عالم نے لفظ انشاء کو جو اصل وضع اولی میں ماضی کی خبر دینے کے لیے تھا، اس کو اب وضع ثانوی سے لفظ انشاء کے لیے استعمال کیا، کہ جس کا مطلب ہے کہ وضع ثانوی انشاء میں ہو گئی ہے کہ اب اس لفظ کے ذریعے سے زوجیت کے رشتے کو ایجاد کیا جائے گا، زوجیت کے رشتے کو ایجاد کیا جائے گا۔ لفظ مؤثر در ایجاد معنی ہے، لفظ مؤثر در ایجاد معنی ہو تو اس کا نام ہے انشاء۔ مدرس بلکہ اشکال کرتے تھے کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس میں صدق و کذب کا امکان ہوتا ہے، صدق و کذب کا احتمال ہوا کرتا ہے، تو اشکال کرتے تھے کہ یہ اشکال اس کی بنیاد پر اس میں کہا کہ اگر جو ہے معصوم کوئی کلام کرے تو اس میں کیا صدق و کذب کا احتمال ہے؟ کوئی احتمال نہیں ہے، پھر بھی وہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے، تو پھر وہ کیسے جملہ خبریہ کہلاتا ہے؟ یا وہ ایک ایسا آدمی ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی سچ بولتا ہی نہیں ہے، تو کیا اس میں سچ کا امکان ہے؟ کوئی امکان نہیں، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر انشاء میں صدق و کذب کا امکان نہیں ہوتا ہے، وہ اصل میں واقع اس میں ہے ہی نہیں کچھ، واقع کو تو ہم بنا رہے ہیں انشاء کر کے، واقع کو تو ہم لفظ کے ذریعے سے ایجاد کر رہے ہیں، نکاح کی زوجیت کے واقعے کو ہم خود ایجاد کر رہے ہیں، تو اس پیچھے کوئی واقع نہیں ہے یعنی۔ اس لیے جو عام مدرس یوں کہا کرتے کہ وہ اللہ نے یہ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ لفظ کے ذریعے سے زوجیت کے رشتے کو ایجاد کیا جائے، چنانچہ وہ کہا کرتے لفظ مؤثر در معنی ہونا چاہیے، یہ ہے حقیقت انشاء۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ کچھ جملات ایسے ہیں جو مخصوص بے انشاء ہے، لفظ مؤثر در معنی ہے، اس لیے الحمدللہ رب العالمین جب کہتے ہیں تو یہ ہم خبر نہیں دے رہے ہیں کہ اللہ
تمام حمد کے لائق ہے، یہ خبر نہیں دے رہے، بلکہ الحمد کے لفظ سے اللہ کی تعریف ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے اسی کا ثواب ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں کہ خبر دے رہے، خبر میں کون سا ثواب ہے؟ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے ثواب ملتا ہے۔ ہاں، تعریف جو ہے انشاء میں آئے گی، خبر میں نہیں آئے گی۔ یعنی تو نقطہ متوجہ ہونے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ آغائے نائینی علیہ رحمہ، جن کی ہی بات اس وقت بہت بھاری اور بہت اہم ہے کہ وہ جنبہ انشائی کو رفعہ میں بھی مد نظر رکھتے، لا ضرر میں بھی مد نظر رکھتے۔ جنبہ انشائی یعنی میں اللہ ہو کر انشاء کر رہا ہوں، رفع کو، اٹھانے کو، نسیان کو میں اٹھا رہا ہوں۔ نسیان کو اٹھا رہا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر کوئی اثر موجود نہیں، نسیان ہے ہی نہیں، رفع نسیان، نسیان اٹھا لیا گیا، یہ معنی ہے۔ اس انشائی معنی کو آغائے نائینی نے مد نظر رکھا۔ ڈائریکٹ کا نا، رفع نسیان کا مطلب ہے کہ میں اٹھا رہا ہوں، اللہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ اعتباریات میں سارے احکام اللہ ہی کام انجام دیا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ پیغمبر بھی وہ کام انجام نہیں دیتے، معصومین ہستیاں بھی وہ کام انجام نہیں۔ شریعت بنانا صرف اللہ کا کام ہے، پیغمبر کا کام بھی نہیں ہے، امام کا کام بھی نہیں ہے، وہ ہم تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو حتیٰ یہ کہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ خلاصہ ہے کہ اللہ پیغمبر کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے شریعت میں بھی تبدیلی کی تو ہم تمہاری شرع کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اتنا شریعت پر اللہ سخت ہے، کسی کو چھوڑتا نہیں ہے اس میں۔ شریعت اتنی سخت چیز ہے، دین اتنا اہم کام ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ انشاء اللہ کر رہا ہے کہ رفع النسیان یعنی میں اللہ ہوتے ہوئے رفع کر رہا ہوں، انشاء رفع کر رہا ہوں، ایجاد رفع کر رہا ہوں کہ نسیان نہیں ہے، یعنی ایسا نسیان جس کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، وہ نہیں ہے ہی نہیں، نسیان ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقت، یہ کوئی مجاز نہیں ہے، حقیقت پر مشتمل ہے۔ وجود لائے نا، رفع کو وجود میں لے کر آئے۔ جی بھول چک تو ہوتی ہے، وہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھول چک ہوتی ہے، وہ جملے خبریہ میں وہ آپ لے کر آئیں۔ انشاء کر رہے ہیں، انشاء میں تو کوئی صدق و کذب ہوتا ہی نہیں ہے نا، واقع کو ایجاد کیا جا رہا ہے کہ جو رفع کا پہلے حکم تھا میں پورے رفع ہی کو، وہ کہنا میں نسیان کو ہی اٹھا رہا ہوں، ختم، اس لفظ کے ذریعے سے میں نسیان کو اٹھا دیا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے کہ ہم حقیقت کو لانا چاہتے ہیں، ہم مجاز کو نہیں لانا چاہتے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے لیے ساری دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں، حقیقت کو بنانے کے لیے، مجاز کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری آغائے نائینی کی زحمت اس میں کہ مجاز کو ختم کرنا، حقیقت کو آپ کے سامنے لے کر آنا، اور وہ انشاء سے ہوگی، جملے خبریہ سے نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔